ایک پہلو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج پر اپنی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی۔ زہد کا لغوی معنی ہوتا ہے بے رغبت ہونا، اور اصطلاح شریعت کے اندر زہد کہتے ہیں دنیا کے لذائذ اور مرغوبات سے بے رغبت ہو جانا، عیش و عشرت اور تنعم کی زندگی کو ترک کر دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں کہ مال و دولت نہیں تھی، میرے حضور کے قدموں میں تو مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اگر چاہو تو ہم آپ کے قدموں میں سونا چاندی کے انبار لگا دیں، لیکن میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجہ میں آپ کے ارد گرد جو صحابہ آئے، جو آپ کی جماعت بنی، وہ سارے غریب نہیں تھے بلکہ مالدار بھی آئے، بڑے بڑے تاجر بھی حضور کے قدموں میں آئے، جنہوں نے سب کچھ اپنا پیغمبر کے قدموں پہ نثار کر دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ وار دیا، اور وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضور کے قدموں میں اپنی دولت لا کر رکھ دیتے، اس کو وہ سعادت سمجھا کرتے تھے۔ پھر فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کا وافر حصہ عطا فرمایا، آپ معاشرے کے امیر ترین فرد بنتے چلے گئے، لیکن مجال کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی زندگی کو پسند کیا ہو، کبھی دنیاوی خواہشات کو اپنے دل میں بسایا ہو، کبھی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دی ہو، بلکہ ہمیشہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں لگے رہے۔